السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ ہے دعا سے بھی زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف دعا کافی ہے، یا صرف دعاؤں سے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی چاہ ہمارے دل میں آبسی ہے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، صرف دعائیں کافی نہیں ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ صرف دعائیں کافی نہیں ہیں دل میں چھپی اس چاہ کو پانے کے لیے۔ آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، بیٹھے بٹھائے دعائیں قبول نہیں ہو جاتی۔ آپ کو ان دعاؤں کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی ہو جائے، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگا جنہیں آپ فوراً حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ کو شکو نہ کریں۔ آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ اور ایسا صبر کیسے آتا ہے؟ نماز سے۔ جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ دو باتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ سے پہلی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری۔ اور یہ اطاعت اور فرما برداری صرف سجدوں تک محدود نہیں ہے کہ سجدہ کر لیا تو مطلب آپ فرما بردار ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے نہ تو دیر ہونے پر شکایت کرنی ہے اور نہ ہی اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا ہے۔ وہ جو کہہ دے اس پہ بس آمین کہنا ہے۔ اور پھر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ پیارے اللہ آپ کے پاس آئے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی مدد پہ یقین ہے۔ اب سوچیں کہ ان صرف دو باتوں کے اعتراف کے بعد کیا کوئی گنجائش بچے گی کہ اللہ آپ کو پھر بھی بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ ساری کی ساری نماز اللہ سے مدد کی اپیل ہے۔ یہ تو ابھی صرف دو کلمات انتہائی مختصر سے انداز میں سمجھائے ہیں میں نے آپ کو۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ مدد کا سوال کرتے ہیں تو وہ سوال رد نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ سورہ بقرہ کی 45 آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں، اور بے شک نماز بھاری چیز ہے لیکن ان کے لیے نہیں جو خشوع رکھتے ہیں۔ الخشعین، خشوع، یہ لفظ اس آیت میں قابل غور ہے۔ کیا معنی ہے اس لفظ کے؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کو نماز مشکل لگتی ہے وہ اسی لیے لگتی ہے کیونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا۔ خشوع کسی کے سامنے خوف اور عاجزی سے فریض ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی پست ہو جانا۔ آپ کس کے سامنے پست ہو جاتے ہیں؟ اس کے سامنے جس کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ جس کے سامنے کھڑا ہے وہ کتنا برتر و اعلیٰ ہے، اور وہ انسان خود کتنا حقیر اور چھوٹا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے تن اور من کو جھکا دینا اور مٹی مٹی ہو جانا۔ اب سوچیں آپ میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوئے خاک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتے تو کیا واقعی آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نماز صرف جسم کی حاضری کو نہیں کہتے، نماز دل کی حاضری کو کہتے ہیں۔ اور نمازوں میں خشوع تب ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ کا دل حاضر ہوتا ہے۔
ورنہ اگر دل ہی حاضر نہ ہوگا تو آپ کو کیسے احساس ہوگا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیسے کھڑے ہیں؟ تو بس سر کو جھکائیں اور پست ہو جائیں۔ جب آپ دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل کو شفا مل جائے گی۔ جب آپ یہ سمجھ کر نماز پڑھیں گے کہ یہ آپ نے اپنی مدد کے لیے پڑھی ہے تو پھر نماز بھاری نہیں رہے گی، اور پھر نماز میں آپ کو مزہ آنے لگے گا اور آپ کی دعائیں چٹکیوں میں قبول ہونے لگیں گی۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز آپ کی ٹریننگ ہے۔ روز محشر آپ نے اسی طرح اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے۔ اس سے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تب انہی کو بخشش ملنی ہے جو دنیا میں ہی اس کی ٹریننگ مکمل کر کے آئیں گے۔ نماز آپ کو صرف دنیا کے لیے تیار نہیں کرتی، نماز آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ سو اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی تو آخرت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ اگر دعاؤں کے لیے سجدہ نہ کیا تو کیا طرف رکھی ہم نے؟ تو کیا اللہ سے مانگا؟